الرحمن اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. میں نجم شیراز اور سلوہ نجم آج آپ کو 28ویں سحر میں خوش آمدید کہتے ہیں and saying السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو پتہ نہیں چلا ابھی تک کہ کیسے اتنی جلدی گزر گیا. I still don't believe that we're almost at the end of such an amazing, such a wonderful month. And what will we do without Ramadan? When Ramadan is gone, what are we going to do? We have to maintain the spirit. We have to keep that spirit going. We have to listen to this wisdom which Salwa is sharing with us, that we have to maintain this taqwa, we have to maintain this spirit, we have to maintain, because you get used to this routine, you get used to that this motivation which this Ramadan gives you all the time, because you're doing dhikr, آپ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, آپ تلاوت کر رہے ہیں, آپ تدبر کر رہے ہیں قرآن مجید پہ, آپ آپس میں بات کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, ایک ماحول بنا ہوا ہے. تمام مسلمان, پوری ہماری کمیونٹی اس وقت ایک افطار میں ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں. تو یہ ماحول کاش ہم پورا سال ایسا ہی سمبولک ایک ماحول, آپس میں ملنا جلنا اور اللہ کے ساتھ جو کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے, یہ پورا ہم اگر سال رکھ پائیں تو رمضان کا حق ادا ہو جائے گا. There is, although we have discussed a lot about the spirit of Ramadan, but there is a great social aspect as well, right? That's that true. We invite each other on iftar, we share our iftar with poor people, we send food to masjid, we become very active. Non-Muslims too. We invite non-Muslims too, so that they could come and share the table and share our feast. Because Muslims are famous all around the world. مسلمانوں کے بارے میں یہ بات فیمس ہے کہ ان کا دسترخوان بڑا ہوتا ہے ہمیشہ. Hospitality. We are not one dish kind of people. We have to have a feast. تو یہ ہر کلچر میں نہیں ہوتا ایسا. تو بہت ساری سوشل ایسپیکٹس ہیں رمضان کے, جو اگر ہم اس کو صرف رمضان کی حد تک نہ رکھیں, کیونکہ رمضان کا مطلب ہی یہی تھا, because رمضان teaches us a lifestyle, a way of life. اور رمضان میں بھی کام ہو رہا ہے, اسپورٹس مین اسپورٹس کر رہے ہیں, ججز عدالت میں جاتے ہیں, لائرز جاتے ہیں, ڈاکٹر ہاسپٹل جاتا ہے, ہم سب کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن تقویٰ جو ہے, اگر تقوی کی عادت پڑ جائے کہ میں روزے سے ہوں, کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں؟ I'm fasting, can I speak this way? I'm fasting, can I think this way? I'm fasting, can I do this act? So اگر رمضان کہ یہ عادت پڑ جائے تو پھر ہم پورا سال اپنی سوچ, اپنی زبان, اپنے ایکشن کو واچ کریں گے. سو آئی تھنک کہ اگر رمضان کی صحیح معنوں میں, اس کو سوائے صرف فارمیلٹی لینے کے, اگر صحیح معنوں میں اس کی اسپرٹ کو سیکھ لیا جائے تو ہم بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں. ہماری کمیونٹی, ہماری سوسائٹی یونائٹڈ ہو سکتی ہے, یونٹی آ سکتی ہے, ہماری آپس میں کیئر بڑھ سکتی ہے. اور جتنے بھی ہم نے سبجیکٹس کیے ہیں پورے رمضان میں, دکھاوا اور آپس میں تعلق اور خوف اور رنج اور ڈپریشن, بہت ساری چیزیں ہیں. رمضان ان سب کو اوور آل کر دیتا ہے. رمضان ان سب کو ایک سروس اسٹیشن کی طرح ٹیون کر کے, دوبارہ سے ریفریش کر کے, صفائی کر کے ہمیں واپس بھیجتا ہے دنیا میں. سو اٹس اے بیوٹیفل منتھ, اٹس اے گریٹ گفٹ آف اللہ. اور جس طرح کل کی رات میں ہم نے بات کی, آج کی سحر میں بھی ہم نے بات کی کہ یہ اللہ کا the biggest, میں تو پورا رمضان کہتا آ رہا ہوں, پوری زندگی جب سے مجھے پتہ چلا ہے میں یہ بولتا آ رہا ہوں کہ اس کائنات کا سب سے بڑا تحفہ, جو اس کائنات کی ایک one of the biggest personalities, خاتم النبیین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ تمام انبیاء اللہ کی خاص پرسنالٹیز ہیں. اور خاتم النبیین کا کیا کہنا, تو جن کو تمام وزڈم, تمام انبیاء کا وزڈم, تمام انبیاء کا علم, تمام انبیاء پر جو نازل ہوا, سب خاتم النبیین کو سکھا دیا گیا, پڑھا دیا گیا, سمجھا دیا گیا وحی کے ذریعے, اور اس کو قرآن مجید میں اکٹھا کر دیا اللہ نے. تو آج ایک مسلمان کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے.
آج ایک مسلمان کے پاس ایک کمپلیٹ کمپریہنسو میسج آ گیا اور وہ رمضان کے مہینے میں ہی آیا. ٹوڈے ہم نے سوچا کہ وی شوڈ ڈسکس سم تھنگ وچ وی ٹیک ویری لائٹلی. We think the biggest issue is economy. We think that biggest issue is اولاد, children. کسی کے لیے biggest issue is how to get married. کسی کے لیے biggest issue is job. کسی کے لیے biggest issue is politics. But ہمیں ایسا لگتا ہے کہ one of the biggest issues جس سے باہمی تعلقات کسی بھی لیول کے اوپر, at any level, between siblings, between husband and wife, between parents and children, among your family, among the brotherly, آپ کی جو بڑی فیملی ہوتی ہے, کمیونٹی کے اندر, دوستوں کے اندر, آفس میں, کاروبار میں, ملکوں کے اندر, کمیونٹیز کی انٹریکشن میں, جو بہت بڑا رول اور بہت بڑا ایشو ہے جس سے گھر برباد ہو سکتے ہیں, گھر بچ سکتے ہیں, دوستیاں ٹوٹ سکتی ہیں, دوستیاں قائم رہ سکتی ہیں, رشتے ٹوٹ سکتے ہیں, رشتے اور سٹرینگتھن ہو سکتے ہیں. دیٹ از زبان. اور یہ زبان وہ چیز ہے جس کو اللہ نے ٹرین کیا, ٹیم کیا, سکھایا, سمجھایا. اس کو زبان کو بھی بولنا سکھایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. الرحمن اللہ کی وہ صفت ہے کہ جب اللہ اس صفت کو استعمال کرتے ہیں تو علم دیتے ہیں قرآن کا. جس پر اللہ رحمت کرنا چاہتے ہیں, جس کو اپنی رحمت عطا کرنا چاہتے ہیں, جس کے لیے دروازہ کھولنا چاہتے ہیں اپنی مغفرت کا, اپنی قربت کا, اپنی عنایت کا, اپنے کرم کا, اپنی توجہ کا, تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ علم القرآن. بد نصیبی کہ ہم سمجھتے رہے کہ شاید جس کو پیسہ زیادہ دے رہے ہیں اس کے اوپر خاص رحمت ہو رہی ہے, جس کو گھر بڑا دے رہے ہیں اس پہ خاص رحمت ہو رہی ہے, جس کو گاڑیاں اور نوکر چاکر اور بزنسز اور ملٹی ملینز اور بلینز, اس پہ شاید کوئی خاص رحمت ہو رہی ہے, کوئی خاص کرم ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں جی بڑا فضل ہے اس کے اوپر. کیا ہم نے کبھی اللہ سے پوچھا کہ فضل عظیم کیا ہے؟ فضل عظیم کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے, کیونکہ ہم نے کبھی قرآن سے پوچھا ہی نہیں. ہم سمجھ رہے فضل عظیم یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی کتنا بڑا ہو گیا. تو الرحمن, جب اللہ کسی پر الرحمن ہو جاتے ہیں, کسی پہ احسان کر دیتے ہیں, تو علم القرآن. اس سے بڑا کوئی فضل, اس سے بڑا کوئی انعام, ریوارڈ, احسان, اس سے بڑا کوئی فیور نہیں ہے اللہ کا کہ اللہ کسی کو زندگی میں اس کے لیے رحمان ہو جائے اور اس کو علم القرآن, اس کو قرآن کا علم عطا فرما دے. کیونکہ قرآن کا علم جو ہے, خلق الانسان, اللہ نے اپنے علم سے ہی انسان کو خلق کیا. یہ جو ہماری پوری خلقت ہے یہ علم کی بیس پہ بنی ہے. آج پوری سائنس, دنیا کے سائنسدان اکٹھے ہو کے بھی they don't understand brain, how brain works, because brain آپس میں کنیکٹڈ بھی نہیں ہے, ٹرانسمٹ کرتا ہے سگنلز کو, انفارمیشن کو. So we can't understand brain, we know maybe just a tiny bit, تو علم دیا قرآن کا, خلق الانسان, انسان کی خلقت کی. اور تیسری چیز کیا دی انسان کو؟ علمہ البیان, how to speak. تو انسان کو علم دیا اللہ نے کہ how to speak. اس لیے today Salwa and I, we were discussing what should we talk about, something that relates with our lives as well, because we also, sometimes I have a word or two, Salwa, and then she has paragraphs with me. So it relates, with our lives, how we teach our children, how we talk to them, because جس طرح پیرنٹس بچوں سے بات کرتے ہیں ویسے ہی بچے پھر آگے زندگی میں بات کرتے ہیں. جیسے پیرنٹس پینک کا اظہار کرتے ہیں, غصے کا اظہار کرتے ہیں, گھبراہٹ کا, الجھن کا, اریٹیبلٹی کا, انسان ہے, ویسے ہی بچے اٹھا لیتے ہیں. تو اللہ انسان کو ہی موڈیفائی کر کے مسلمان بنا رہے ہیں. اس لیے میرے عزیز دوستو, بھائیو بہنوں, یہ مسلمان کا مقام بہت اونچا اور بہت بڑا ہے. ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کس گھر اور کس دین کے اندر پیدا کر دیا ہے,
اور یہ ذمہ داری کیا ہم نبھا پائیں گے, نبھا پا رہے ہیں, کس طرح نبھانی چاہیے, اس میں زبان کا بہت بڑا رول ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے, اس کی لسان سے, کیونکہ لسان زبان کے پیچھے پورا کردار ہوتا ہے, whole character is behind your زبان and لسان. اور اگر even if you're a nice person, you're a good person, you're a big hearted person, but if your زبان, your tongue, your language is not in your control, it will always create misconceptions, misunderstandings about your personality. And then you would say, oh, I didn't mean it. میرا یہ مقصد نہیں تھا. That's not what I wanted to say, but in anger, in emotion, آپ کی زبان سے words نکل جاتے ہیں. تو بہت سارے aspects ہیں which we will discuss. اور دوسری چیز, اس کے ہاتھ سے دوسروں کو سلامتی ملتی ہے. تو ہم we're going on a short break, but when we come back, we'll discuss in detail کہ یہ زبان سے کس طرح تعلقات امپروو کیے جا سکتے ہیں, اور ہمارا دشمن وہ کیسے خاموش رہ سکتا ہے, شیطان. How does شیطان use our language, our words, our emotion, and eventually کس طرح وہ کامیاب ہو جاتا ہے, ہم سے کیا کروانا چاہتا ہے وہ. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرا دل, یہ میری جان ہے, رمضان میری پہچان. Assalamu alaikum and welcome back. Ji Salwa, you were saying something about how politicians, they also use speech, because politicians are like really charismatic speakers, you know. Yes. We grew up witnessing a few very, very charismatic speakers in Pakistan also, who used to move hundreds and hundreds of thousands of people with their speech, with their, you know, charismatic, their charisma of their words, and they knew how people think, what they want to hear. And not only politicians, religious speakers. Religious speakers, television hosts, anchors, people like us. ہم سب ورڈز کو یوز کرتے ہیں, بٹ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ ورڈ کس کا یوز کر رہے ہیں اور کتنا خود اس کے اوپر آپ چلتے ہیں. So yes, you were telling about politicians and... Well, I was just thinking that because we were talking about speech on a sort of more intimate level with our own lives and our families and people that we interact with on a daily basis. But then I thought, what about on a big level too? Because the media plays a huge role, right, and politicians play a huge role. For example, media, there are strict rules about what you're supposed to say and not allowed to say, the governing body that oversees broadcasters. However, like the BBC News in the UK, they're very often using the word Islamist attack, Islamist this, Islamist that, and associating that with terrorist. So I always think media have a huge responsibility with their words because they are mind-making. Politicians... Islamophobia. Yeah. Politicians... Fear of peace. They, for example, in the UK, in order to get the majority to vote for Brexit, they sold the campaign of Make Britain Great Again and sold the idea of investing millions, hundreds of millions into our health service, which is very needed. So they got the vote. Then once they had won, they went back on their words and now they're privatizing the health system. So sometimes public figures who have a huge responsibility because they make minds and affect whole countries, they are very carefully thought out with their speech, but it's because they have it with ulterior motive. And I think what we have to watch, and especially us as Muslims, is that the difference with a Muslim is that we should be speaking good things, and when we're speaking, we should make sure that we are doing it also. So we should practice what we preach. What you're saying, also in the Quran, Allah has mentioned a character, a public leader, in Surah Baqarah 2, ayat 204. جو ہم سب کو
جاننا بہت ضروری ہے. آپ چاہے کینیڈین سوسائٹی میں رہیں, چاہے پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں آپ ہوں, ہمیں اندازہ ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کے ہاتھوں بے وقوف نہ بنیں. کیونکہ بے وقوف ہم تبھی بنتے ہیں جب ہمارے پاس اللہ کا حق اور فرقان نہیں ہوتا, جب ہمارے پاس اللہ کی نصیحت رائٹ اینڈ رانگ کے ساتھ نہیں ہوتی, تو ہم ایزیلی انسپائر ہو جاتے ہیں, ہم ایزیلی باتوں میں آ جاتے ہیں, ہم سچ جھوٹ کا کریڈیبلٹی نہیں دیکھ پاتے, کیونکہ اللہ کی اینک, اللہ کی حکمت, اللہ کی وزڈم ہمارے پاس نہیں ہوتی. اس پہ بھی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے تقوی لو, اس کی جو کمپریہنشن ہے اس سے کانشیس ہو جاؤ, اس سے تقوی لو, کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو ایک مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, وہ ٹیلی ویژن سے کوئی بات سن کے بے وقوف نہیں بنتا, وہ کسی کی بھی کسی سپیچ سے انسپائر نہیں ہوتا یا امپریس نہیں ہوتا, وہ اس کے ڈیڈ سے, وہ اس کی کریڈیبلٹی سے, وہ اس کے ایکشنز کو اللہ کے آئینے میں دیکھتا ہے, اللہ کی اینک سے دیکھتا ہے, پھر وہ کسی کو ووٹ دیتا ہے یا وہ کسی کو سپورٹ کرتا ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے بھی بہت نقصان اٹھایا ہے پاکستان کے اندر. صرف پولیٹیشین نہیں بلکہ کوئی بھی پبلک لیڈر, چاہے وہ ریلیجس لیڈر ہو, میں سب کو انوالو کر رہا ہوں اس میں, صرف پولیٹیشین نہیں, چاہے وہ ریلیجس لیڈر ہو, چاہے وہ پولیٹیشین ہو, چاہے وہ کوئی ہماری طرح بات کرنے والا ہو, کسی بھی لیول کا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کو اور مجھے تیار کر رہے ہیں کہ سورہ بقرہ آیت 204, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ, کہ لوگوں میں سے ایسا بھی ہے کہ جس کی دنیاوی زندگی کی گفتگو تمہیں تعجب میں ڈال دے. Amazing, what a great speaker, oh what a beautiful speech. بھئی آپ تو جب مجھے کوئی کہتا ہے آپ بہت اچھا بولتے ہیں, میں ڈر جاتا ہوں, تو میں فوراً ان کو قرآن کی آیت میں لے آتا ہوں کہ بھائی یہ میں نہیں, میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں آپ کو یہ بات جو اچھی لگ رہی ہے کیونکہ یہ قرآن ہے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. Because otherwise, World War II can happen. Hitler was a very charismatic speaker. Exactly. And look what he did. تو یس وی آل نو کہ ہٹلر نے بھی اپنی زبان سے ہی لوگوں کو موٹیویٹ کیا. اس طرح پاکستان میں بھی بہت سارے لوگوں نے زبان سے موٹیویٹ کر کے سندھی مہاجر پنجابی, اور ازل سے یہ جب سے پاکستان بنا ہم نے دیکھا کہ نسلی اور زبان کے نام پہ جو جھگڑے کروائے گئے, اس میں بھی سپیچ اور ورڈز بہت اہم تھے کہ آپ نے کیا سوچ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی اپنے ورڈز سے. تو لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی دنیاوی زندگی کی گفتگو تمہیں حیرت میں ڈال دے, مروب کر دے, اور وہ اس منافقانہ محبت پر جو اس کے دل میں ہے اللہ کو شاہد بناتا ہے. یعنی وہ یہ بھی کہتا نظر آئے گا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں, وہ اللہ کا حوالہ بھی دے گا, حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بدترین دشمن ہے. اچھا وہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ بدترین دشمن ہے؟ جب اس کو پاور مل جائے گی, جب اس کو پوزیشن مل جائے گی جو وہ چاہتا تھا. اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جب وہ حاکم بنا دیا جائے گا تو وہ کوشش کرے گا زمین میں فساد کرے, اور کھیتی کو, آپ کی کھیتی, آپ کی اکانومی جو ہے, اور نسل کو, آپ کی ینگ جنریشن, آپ کی نسل, آپ کے آنے والے, دونوں کو تباہ کر دے گا. آپ کی اکانومی کو ختم کر دے گا, آپ کے آنے والے بچوں, آپ کی نسل کو تباہ کر دے گا, ان کی مائنڈ سیٹ کو, ان کی مینٹیلٹی کو, کیا دکھایا جا رہا ہوگا ان کو, کیا سنایا جا رہا ہوگا ان کو, یہ سب ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ایک لیڈر کے اوپر, چاہے وہ کسی بھی لیول کا ہو, ملک کا ہو, کسی پارٹی کا ہو, کسی ادارے کا ہو, کسی مدرسے کا ہو, کوئی بھی. تو اکانومی اور ینگ جنریشن کو مس لیڈ اور مس ڈائریکٹ کر دے گا. اور آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ لا يحب الفساد, اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے. اللہ نہیں چاہتے کہ لوگ ڈیوائیڈ ہوں, اللہ نہیں چاہتے کہ لوگ جو چیز اس نے ہماری پہچان خود بنائی ہے, لوگ اس پہچان کو بیس بنا کے ایک دوسرے کو ماریں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں, جھگڑیں ایک دوسرے کو. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبان کہاں تک لے جاتی ہے, ملکوں کو توڑوا دیتی ہے زبان, کمیونٹیز کو آپس میں نفرت پیدا کر دیتی ہے, ہمیشہ کے لیے ان کے بچوں کے بچوں کے بچے اسی نفرت میں پیدا ہوتے ہیں, ہمارے ذہن بن جاتے ہیں, ہم چیزوں کو اسی انداز سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جیسے بولنے والا دکھا رہا ہوتا ہے, ریپیٹڈلی دکھا رہا ہوتا ہے بول بول کے. تو یہ بات چونکہ سلوا نے پولیٹیشنز کی کر دی, تو میں نے کہا کہ اس کا حق ادا کر دیں
کہ اللہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اسی طرح میرے عزیز دوستوں ایک قول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اس قول کی پاور کی وجہ سے because of the power of that speech that Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was given, although he was not a speaker, he was not کہ کوئی وہ جس طرح قریش کے پروفیشنل خطیب ہوتے تھے, بولنے والے ہوتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ان کو تو بولنا بھی نہیں آتا, ان کی لینگویج کے اوپر کامنٹ کرتے تھے یہ تو امی ہے اور یہ تو یہ اور وہ, کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت اوپر دیکھ رہے تھے کہ ہم تو خطیب ہیں, ہم تو بڑا لوگوں کو میسمرائز کر دیتے ہیں, بات کرتے ہیں تو لوگ ہمارے تو بڑی فالوئنگ ہے, ہمارے تو بڑے وہ لوگ ہیں سننے والے. تو ایک سپیچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کال دیا گیا تھا. سلوا نے میرے سامنے وہ رکھا ہے کہ اسپیچ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. سلوا, why don't you share it with us? ذرا سنیے, بہت خوبصورت بات ہے. His speech was clear and easily memorized. He would often repeat his speech 3 times. MashaAllah. He would greet 3 times. Okay. He would remain silent for long periods of time. Allahu Akbar. He would not speak unnecessarily. Allahu Akbar. This is my problem. Well, everybody. Sometimes ہم سب اوور ٹاک کر جاتے ہیں, لوز ٹاک کر جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریسائزڈ بات کرتے تھے. جی. Which is actually an ayat, Yes. isn't it? Yes. His speech was comprehensive, never excessive. Allahu Akbar. He only spoke about what concerned him. So he didn't gossip or talk about anybody else. Right. He only uttered that which could bear a reward. ماشاءاللہ, یعنی زبان سے ایسے ورڈز نکالنا کہ جس کا ریوارڈ ہو, یعنی جس سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہو, جس سے اللہ خوش ہو رہے ہو, جس سے لوگوں کو سلامتی مل رہی ہو, جس سے لوگوں کے پردے ہٹ رہے ہو, کسی کو وارننگ مل رہی ہو. ٹائملی وارننگ مل جانا بھی اس کا بہت بڑا ریوارڈ ہے. جی. Only his face would reveal his displeasure. Allah. He never voiced his displeasure. اللہ اکبر, اللہ اکبر, He was never vulgar. اللہ اکبر. سورہ توبہ 9, سلوا کی مجھے اس کال سے یہ آیت یاد آ جاتی ہے کہ سورہ توبہ 9 آیت نمبر 61 اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ کو اور مجھے کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو نبی کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو صرف کان ہی کان ہے, یعنی وہ ریئیکٹ نہیں کرتے, سن لیتے ہیں. بہت سارے لوگ تھے قریش کے جو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واک کر رہے ہوتے تھے یا کہیں پھر رہے ہوتے تھے مارکیٹ یا کسی بھی کام سے, تو وہ ان کو فالو بھی کرتے تھے اور ساتھ فکرے بھی کستے تھے, جملے بھی کستے تھے کہ کہاں ہے تمہارے ساتھ تو کوئی فرشتہ بھی نہیں چل رہا, اور تم تو وہ طنز کرتے تھے اور ہنستے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاکٹ نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ تو صرف کان ہی کان ہے, سنتے ہیں, ریاکٹ نہیں کرتے. تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فرمایا کہ قل, کہہ دیجئے کہ وہ تو تمہاری بہتری کے لیے کان دھرنے والا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مومنین پر اعتماد کرتا ہے, اور جو تم میں سے ایمان لائے ان کے لیے رحمت ہے, اور وہ جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ریاکٹ کر دیتے, کچھ فرما دیتے, تو ان کا فیصلہ ہو جاتا, وہ وہی بن جاتے, ان کا وہی مقام ہو جاتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنٹرول کر لیا اور ان کو روم دے دیا کہ شاید کل ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے, پرسوں ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. تو اس لیے جو ابھی سلمان نے شیئر کیا تو میں نے کہا کہ ہمیں قرآن مجید سے اس کی کنفرمیشن ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ریاکٹ نہیں کرتے تھے یا خاموش ہو جاتے تھے, یا ایٹ ٹائمز وہ اس کو ایبزارب کر جاتے تھے, لیکن چہرے سے ان کے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بات آپ کو ناگوار گزر رہی ہے, پسند نہیں ہے. تو کیا سوفسٹیکیشن, کیا ظرف, کیا برداشت اور کیا اخلاق, کاش ہمیں اس کا 1% بھی مل جائے تو کم از کم ہمارے آس پاس رشتے جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. ایک بریک پر جا رہے ہیں, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو تھوڑا سا کچھ اور
زبان کے اوپر بات کریں گے کہ آپس میں میاں بیوی بچوں کے ساتھ آپس میں فیملی میں ہم کس طرح ہاؤ کین وی اوائڈ فیاسکو جو بند ہو جاتا ہے اور کیوٹک ایک جو لائف سٹائل ہو جاتا ہے ہمارا بیکاز آف زبان. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک. جی سلوا, جی. what were you saying? I was saying that with your speech, with our speech, we can either call to war, or we can call to salat, call to prayer. War can be Or a world peace. war. Yes. War can be a world war or a war within your own home, between husband and wife or with your children. So, یعنی زبان سے ہم جنگ کی دعوت بھی دے سکتے ہیں اور زبان سے ہم دوستی کی, دل جوڑنے کی, سلامتی کی, صلات کی, اذان جیسے ہوتی ہے, آپ کس طرف دعوت دیتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ زبان کس کے لیے کام کر رہی ہے. Who is this tongue working for? کس کے لیے, اللہ کے لیے کام کر رہی ہے یا شیطان کے لیے کام کر رہی ہے. یہ زبان بھی بڑی خطرناک ہے, تو اس کو بھی باندھنا, جیسے نفس کو باندھنا ہے آپ کو اور مجھے, اسی طرح زبان کو بھی باندھنا ہے کہ یہ کس کے لیے کام کر رہی ہے. And it all starts with whatever is inside you, and that's the first thing to control your inner self. Actually, it's a hadith that the biggest jihad is to fight your own evil self, and it's so true because it starts with the thoughts and then it becomes words and then it goes from there. So, for example, if I am angry, I might be burning inside, but the minute that anger comes out of my from my tongue, then I start spreading the fire around. اللہ اکبر. یعنی جب تک غصہ اندر ہے تو اندر جلا رہا ہے, زبان پہ آتا ہے تو سامنے والے کو جلا دیتا ہے. That's why Allah says to hold anger inside. MashaAllah, Salwa, you can write a book now. You've got so much wisdom. تو سورہ الاسراء, in the light of this discussion جو ابھی ہم نے کی, دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. سورہ الاسراء 17 آیت 53 بڑی زبردست آیت ہے, اور یہ آیت مخاطب بھی کس سے ہے؟ جو روز کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی آپ اور میں جو روز اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں, کہ صرف آپ کے عبد ہیں, ہم اللہ سے کہتے ہیں ہم صرف آپ کے غلام ہیں, صرف آپ کے عبد ہیں, صرف آپ کی انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں, یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم ہر روز. کیونکہ عبادت کا مطلب ہوتا ہے انسٹرکشنز کو فالو کرنا. عبادت عبد سے ہے میرے دوستو, عزیز دوستو, بھائیو بہنوں. عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام, آپ کے احکامات پر چلنے والا. ایاک نعبد, ہم صرف آپ کے احکامات پر چلنے والے ہیں. ہم یہ روز بول رہے ہیں تو فیصلہ آپ کا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں یا اناؤنس کر رہے ہیں, کمٹ کر رہے ہیں. اگر کمٹ کر رہے ہیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے, وَقُلْ لِعِبَادِي, اور کہہ دیجئے میرے بندوں سے, کہہ دیجئے میرے احکامات پر چلنے والوں سے, کہہ دیجئے جو روز کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بندے ہیں, آپ کے غلام ہیں, آپ کے احکامات پہ چلنے والے ہیں, آپ کی عبادت کرتے ہیں, ان سے کہہ دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ فرمان, قرآن کا فرمان آپ کو بھی مل رہا ہے, مجھے بھی مل رہا ہے. آج کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اللہ کہہ دے میرے بندوں سے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یقول التی ہی احسن, کہ ایسی سپیچ, ایسے ورڈز نکالا کریں زبان سے, ایسی بات کیا کریں جو احسن ہو. احسن کا مطلب ہوتا ہے not good, not average, not better, بلکہ بیسٹ, بہترین ورڈز نکالا کریں. ابھی ہم نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی ورڈز نکلتے تھے وہ ریوارڈڈ ورڈز ہوتے تھے, اس کا ریوارڈ ہوتا تھا. یعنی ہر ورڈ جو ہے وہ ثواب والا ورڈ ہوتا تھا, اس سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہوتا تھا. تو میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ ایسی بات کیا کریں جو احسن ہو, جو بیسٹ ہو. وائی, کیوں؟ کیونکہ سارے بندے اللہ کے بندے, یعنی اللہ کے احکامات پر چلنے والے نہیں ہیں ہمارے آس پاس, اور ہو سکتا ہے ان کی زبان سے فائر بھی آ رہی ہو, ان کی زبان سے اذیت آ رہی ہو سکتا ہے ان کی زبان سے ڈسٹربنس آ رہی ہو سکتا ہے ان کی زبان سے ڈیلوژن آ رہے ہوں, ان کی زبان سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہوں, سامنے والے کی زبان سے ہو سکتا ہے آپ کی دل آزاری ہو رہی ہو. آپ کو اور مجھے اللہ یہ کہہ رہے ہیں
कि when you speak आप बेस्ट बात करो, जवाब भी देना है तो बेस्ट जवाब दो, बेस्ट अपनी हिकमत, विजडम और इल्म के साथ बेस्ट बात करनी है. क्यों? इन्न शैतान यंज़गु बैनहुम, बेशक शैतान चाहता है कि तुम्हारे बीच में, यंज़ग का मतलब होता है विस्पर कर दे, यंज़ग का मतलब होता है बीच में सुराख, रिलेशनशिप के बीच में सुराख कर दे. आपस में क्या कहते हैं उसको, डिस्कॉर्ड, एक तनाजा का आगाज कर दे. तो शैतान क्यों ऐसा करना चाहता है? इन्न शैतान काना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीना, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ ओपन एनिमी है. जिस दिन हम दोनों की जुबान से खूब बुरे वर्ड्स निकल रहे होते हैं और जंग हो रही होती है उस वक्त वर्ड्स की, तो उस वक्त शैतान मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उस वक्त वो खुला नजर आ रहा होता है. अगर कोई देखने वाली आंख हो, कोई मोमिन की आंख से उसको देखे, तो उसको शैतान खुला डुला नजर आएगा. चाहे टेलीविजन पे आपको लोग एक दूसरे की बेइज्जती करते हुए नजर आ रहे हो, चाहे सड़क पे एक दूसरे की बेइज्जती करते हुए नजर आ रहे हो, चाहे सोशल मीडिया पे एक दूसरे की बेइज्जती करते हुए नजर आ रहे हो, या ट्विटर पे, किसी भी तरह, या घर में, तो वो उस वक्त शैतान को नाम मिल चुका होता है, वो खुलेआम नजर आ रहा होता है. इसी को कहते हैं कि शैतान इंसान का खुला हुआ, यानी वो ओपन नजर आएगा, देखने वाली आंख होनी चाहिए. You know the beautiful thing? Yeah. That Allah is educating both parties at the same time through Correct. Quran. Like, first of all, He's educating this. In this case, we're talking about speech. So the speaker, to control your speech best, and best is choice of words, timing. I should not try and ask you something difficult when you were tired or hungry, for example. But you need to know the person you're talking to, the timing. Tone of voice, text messages can be a disaster sometimes, because if you're, not quite clear inside, you could misread a text message if you read a tone into it. Text message. Volume. टेक्स्ट मैसेज बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, गलत उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है, उसको किसी तरह भी लिया जा सकता है. सो तनाज़ा और गुस्सा कभी भी टेक्स्ट मैसेजेस के ऊपर कभी भी वी शुड नॉट डिस्कस समथिंग इम्पोर्टेंट, या कोई भी चीज रिजॉल्व टेक्स्ट मैसेजेस पे नहीं करनी चाहिए, unless you want to say I'm sorry. Tone of That voice. is understandable. Tone of voice. हम किस टोन में बात करते हैं, उसका वॉल्यूम कैसा है? Allah addresses all of these in the Quran, and the other party is on the receiving end. Let's say it's two believers. So the first party who is speaking, if they're best in speech, and sometimes maybe there'll be a slip of the tongue, that can happen. And then the other party, who's the listener, is also being taught to control themselves in the Quran. Forgive, overlook, hold your anger inside, do ihsan. So both are being educated at the same time. यानी अगर दोनों इबाद हैं, अगर मियाँ बीवी दोनों इया का नाबुदू कह रहे हैं, तो कोई एक भी अगर उस वक्त स्लिप हो रहा होगा तो दूसरा संभाल लेगा, वो उस वक्त कंट्रोल कर लेगा वो अपने शैतान को, क्योंकि शैतान दोनों के अंदर है. और शैतान क्या चाह रहा है कि कोई एक शुरू तो करे जरा, वो फ्यूल टू फायर तो करे जरा, और फिर दूसरा कहे तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने हाउ डेयर यू, बस शुरू हो गए दोनों ठक ठक ठक. तो अगर दूसरा भी इबाद है, वो भी इया का नाबुदू वाला है, तो वो उस वक्त अगर पी जाता है, राइट अवे रिएक्ट नहीं करता है, खामोश हो जाता है, क्योंकि खामोशी बहुत बड़ी हिकमत है. ये आज हमारी स्टडी क्लास में भी हमने सुना कल. और ये मैंने देखा कि जिंदगी में कभी उस वक्त चुप हो जाने से आप खुद भी काम रहते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, और एक खामखा का वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी से बच जाते हैं. वही थोड़ी देर के बाद दूसरा ठंडा हो गया होता है, उस वक्त जब वो बात कर ली जाए. सो टाइमिंग की सलवा ने बात की, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. And sometimes when you're talking to people outside of your outside of our belief system, for example, there are all sorts of people out there in the world, there are all sorts of us, and sometimes people are looking
for trouble. Sometimes people are just waiting for you to slip up. Sometimes people will try and twist your words. I remember going on the radio once, and I got very angry once when I saw a survey done in the UK about Muslims, and it said that most people thought Muslims were not good people. So I wrote into the BBC and I said, this isn't my experience of Islam. And then they invited me to come and speak, if you remember. And the radio show anchor who was interviewing me was quite a staunch atheist. So every single question they would ask me about Islam was designed to try to trip me up. To try and be controversial and, touch upon difficult subjects, but alhamdulillah, Allah didn't let me slip. Yes, you handled it. Allah didn't let me slip. And اس ریڈیو انٹرویو میں مجھے یاد ہے کہ جو نان مسلمس تھے they started calling in, they started supporting سلویٰ. سلویٰ نے اتنا اچھا اس کو ہینڈل کیا جو ہوسٹ تھا, اینکر تھا, کیونکہ وہ بڑے پرووکنگ اور اس طرح کے سوال کر رہا تھا تاکہ یہ ٹرک ہو جائے. تو اچھی بات کر دینے سے, بیسٹ بات کر دینے سے ہم آگ پہ مٹی ڈال دیتے ہیں, اور بعد میں پھر ہم اس کو ایجوکیٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے پارٹنر کو. تو یہ اللہ کا حکم آ گیا آپ کو بھی اور مجھے بھی کہ جو بھی ایاک نعبد کہنے والا ہے, اور میں یہ اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر گھر میں یہ آیت یاد کر لی جائے. 17 سورہ ہے, سورہ بنی اسرائیل 17, اس کی 53 نمبر آیت ہے. اگر یہ میاں بیوی یاد کر لیتے ہیں, بچوں کو یاد کروا دیتے ہیں, اور پھر نماز میں اس پہ گھر میں سجدہ بھی ہو رہا ہو, تو گھر میں اکثر یہ ڈسکس ہوتی رہے گی. تو ہر کسی کے ذہن میں ہوگا کہ یار میں نے اس آیت کا انکار نہیں کرنا مجھے, اور اگر کسی کی زبان سے کوئی ہو بھی جائے گا تو وہ فوراً معافی مانگ لے گا. یہ سب سے بڑا فائدہ ہو جائے گا. جب ہمیں اللہ کا حکم کلیئر ہو جاتا ہے تو پھر ہم معافی مانگنے میں دیر نہیں لگاتے کہ اب یار توبہ کر لو, فوراً معافی مانگ لو, اور جس کا دل دکھایا اس سے بھی معافی مانگ لو, کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے. ورنہ ہم ساری زندگی جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں کہ چونکہ آپ نے ایسے کہا تھا, you said this, that's why I said this. You said it and I said it and you said this and I said that. وہ پھر ساری زندگی ہم جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں. جی سلویٰ. جی, just to quickly outline some ayats in Quran which are addressing to speech. There are quite a few of them. So just to give an outline, in Surah 33, Al-Ahzab, Right. Did I say that correctly? Al-Ahzab, ayat 32. Allah is addressing to the wives of the Prophet, peace be upon him, and we can take this as a sunnah, as women, that we should not be too soft in speech, in case one in whose heart is a disease might be sort of inspired by our speech. So we have to be very careful when we're speaking to men, how we speak, so that we don't give the wrong impression. Allah also says in the Quran that He does not like the sound of the braying of the donkey. So we should not be too loud in speech. Allah also says in the Quran to speak straightforward and to the point, and not talk unnecessarily, as our Prophet, peace be upon him, didn't himself. We have to do high grade speech to parents. That's a beautiful reminder. Yes, parents کے ساتھ بھی اللہ نے کہا اف نہیں کرو, جھڑکو نہیں, قولاً کریمہ. تو یہ اچھے پوائنٹس بتا دیے عورت کے لیے بھی کہ زیادہ نرم لہجے میں, تاکہ سامنے والا کوئی اس کو غلط فہمی نہ ہو جائے. اور how you speak in public, how you laugh or smile in public, یہ سب اسی اسپیچ کے اندر آ جاتا ہے. پھر والدین کے ساتھ سلویٰ نے بتا دیا. اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ, یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ احسن قول کو ہمیشہ کے لیے اپنا لیں, تو سورہ حامیم سجدہ 41 اس کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا, سب سے زیادہ احسن قول اس کا ہے, مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, جس کی بات میں ہمیشہ اللہ کی طرف دعوت ہو, وَعَمِلَ صَالِحًا, جس کی بات میں ہمیشہ کریکشن کی بات ہو, ایجوکیٹ کرنے کی بات ہو, اویئرنیس اپنے آپ کو بہتر کرنے کی بات ہو, وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور جس کی بات میں ہمیشہ آپ کو یہ نظر آئے کہ یہ خود بھی وہ کر رہا ہے, یہ خود بھی جھکا ہوا ہے, یہ خود بھی مسلم ہے, یہ خود بھی اللہ کے احکامات پہ جھکنے والا ہے. سب سے زیادہ احسن قول اسی کا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, جس کی بات میں اللہ کی طرف دعوت ہوتی ہے. یعنی اس کی بات میں ہمیشہ کوئی قرآن کی روشنی میں, قرآن کی حدود کے اندر آپ کو دعوت ہوتی ہے, آپ کا دل چاہتا ہے وہ بات سننے کو, جاننے کو, اس کی بات میں کریکشن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, عمل صالح کا, اور
وہ جب بات کرتا ہے تو وہ آپ کو خود بھی اس پر چلتا ہوا, اس کے آگے جھکتا ہوا, اس کو اپنی زندگی میں لے کر چلتا ہوا نظر آتا ہے, جس کو مسلم کہتے ہیں. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تو عزیز دوستو, آج کا وقت ہمارا سحر کا ختم ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایک اچھا پرسپیکٹیو, اس کا ایک اچھا ہورائزن میں ہم نے جو بات کی ہے, پرسنل لائف سے, بچوں سے کیسے بات کرنی ہے, غصے کو کیسے کنٹرول کر کے اپنی اس وقت کام ہونا ہے, بات میں بات کرنا ہے. ہم نے ہر ایسپیکٹ کے اوپر بات کی. پھر ہم نے پولیٹیشنز, پبلک سپیکر سے لے کے ریلیجس لیڈر سے لے کے ہر سبجیکٹ کے اوپر بات کی کہ زبان سے کس طرح قومیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں, ملک ٹوٹ جاتے ہیں, اور زبان سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر پوجنے والوں کو بھی دل جوڑ دیے تھے. تو ہم تو نبی کے ماننے والے ہیں, ہم ایک دوسرے کے دل کیوں توڑیں. اسی بات کے اوپر آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ افطار میں دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.